تاریخ کا المناک واقعہ جس نے پاکستان کو نہیں پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاہور پولیس اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف تھی جب انہوں نے میل باکس کو چیک کیا تو انہیں خوفناک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے، میرا مشن یہیں پورا ہوتا ہے، میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا، میں سینکڑوں ماؤں کو رلاؤں گا، میں ان کے بچوں کو اگلی دنیا میں بغیر کفن کے بھیجوں گا۔ خط میں 11 مقتولین کے نام، پتے، قتل کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تیزاب کو لاشوں کو تحلیل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آخر میں ایک گھر کا پتہ بھی دیا گیا، 16 بی راوی روڈ۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس طارق اپنے کچھ افسران کے ساتھ پتے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی اور ایک آدمی باہر نکلا۔ ان کا نام جاوید اقبال تھا۔ پولیس اس سے سوالات کرتی ہے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ کچھ ہی دیر میں روزنامہ جنگ اخبار کے دفتر کے باہر ایک پیکٹ آتا ہے۔ یہ پیکٹ جمیل چشتی کے حوالے کیا گیا جو اس وقت کرائم رپورٹر تھے۔ پیکٹ کھولنے پر اسے بچوں کی تصاویر اور ہاتھ سے لکھا ہوا خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ آج 100 بچوں کو مارنے کا میرا مشن پورا ہو گیا ہے، آپ کو ان تمام بچوں کی تصاویر بھی مل جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اخبار کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ میں نے کیا کیا۔ جاوید اقبال ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ جاوید اقبال کی 4 بہنیں اور 5 بھائی تھے۔ اس کے والدین کے مطابق وہ بہت ذہین اور چلاک تھا، لیکن جاوید کی گھر میں کسی کے ساتھ نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر ٹائم گھر میں لڑتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ جاوید اپنی فیملی کے لیے پریشانی کھڑی کرنے لگا۔ جاوید کے بھائی کے مطابق وہ اپنی پسند کی ہر چیز لے کر رکھتا تھا، اگر اس کا باپ منع کرے وہ اپنے آپ پر تشدد کرتا تھا۔ اسلامیہ کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کے باپ نے اسے لوہے کا بزنس شروع کر دیا اور وہاں پہ وہ موسٹلی بچے ہائر کرتا تھا کیونکہ انہیں تنخواہ کم دینی پڑتی تھی۔ لیکن اس ہائرنگ کے پیچھے ایک اور وجہ تھی، جاوید بچوں سے سیکشول انٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کے باوجود جاوید کی 2 بار شادی ہوئی تھی۔ یہ دونوں شادیاں ایک سال تک رہیں۔ پھر جاوید نے ویڈیو گیم اوپن کی۔ جیسے میٹھے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں ویسے ہی ویڈیو گیم میں بچوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ جاوید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ زمین پہ 100 روپے کا نوٹ پھینکتا تھا اس امید میں کہ کوئی بچہ وہ نوٹ اٹھائے گا۔ پھر وہ شک میں آ کے بچوں کو لائن میں کھڑا کرتا، ایک ایک کر کے انہیں پرائیویٹ روم میں لے کے جا کے تلاشی دینے کا کہتا، ساتھ ہی ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ 1997 میں جاوید کو فائنینشلی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جن مقصد سے وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اس میں پیسے بہت تھے۔ نقصان کی وجہ سے اسے اپنی پراپرٹی سیل کرنی پڑی اور وہ پراپرٹی سیل کر کے لاہور کی طرف رخ کرتا ہے۔ جاوید کو اس شہر میں پرفیکٹ ہنٹنگ پوائنٹ ملتا ہے، داتا دربار۔ داتا دربار میں بے انتہا بچے کھانے کی تلاش میں آتے تھے اور جاوید ان بچوں کو کھانے کی لالچ دے کر اپنی رہائش میں لے جاتا۔ جاوید کی لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب وہ 18 سال کے بچے کو اپنی رہائش میں لے کے جاتا ہے۔ جاوید نے اس کے ساتھ بہت زیادہ کی۔ رات کے ٹائم جاوید جب سو رہا تھا اس بچے نے جاوید کے سر پر رائفل کا ہینڈل مارا۔ پورے محلے میں چیخنے چلانے کی آواز ہے۔ پولیس بھی آ گئی۔ انکوائری کرنے کے بعد جاوید پر ریپ کا چارج لگتا ہے اور سزا کے طور پر 100 کوڑے مارتی ہے۔ اس مار پیٹ کی وجہ سے جاوید 22 دن کومے میں رہتا ہے۔ جاوید کی فیملی اس کے میڈیکل بل دینے سے منع کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے خوب آنسو بہاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد جاوید کا راکشس جاگ جاتا ہے۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل گیا، میں نے یہ سب کچھ اس بدلے میں آ کے کیا ہے، میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل جیسے میری ماں میرے لیے روئی۔ چشتی صاحب کو 2 امکانات کا سامنا تھا، یا تو کوئی جاوید کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس نے واقعی جرم کیا ہے۔
वो फौरन घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। जब वो दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं तो इन्हें 85 जोड़ों के जूते और बच्चों के कपड़ों से भरी बोरी मिलती है। एक कमरे में तेजाब के ड्रम पड़े हैं। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जुवेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। अखबार ने ये खबर अवाम तक पहुंचाई। इसके साथ ही 55 बच्चों के नाम और पते शाये किए गए, जिसकी वजह से इस घर के बाहर वालिदैन की भीड़ जमा हुई। जावेद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने रोजनामा जंग के दफ्तर में खुद को सुपर्द कर दिया। अंदर दाखिल होते ही इसने अपना तारुफ करवाया, मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ, जावेद इकबाल हूँ। मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। जावेद अगले चंद घंटों तक सहाफियों से बात करता है और इन्हें हर वाक़ये की तफसीलात बयान करता है। वो तस्लीम करते हैं कि इनके पास इतना पैसा था कि वो ये सिलसिला जारी रख सके। इनका ये भी कहना था कि कत्ल किए गए कुछ बच्चे घर वापस आ चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद इसने अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा किया। जावेद इकबाल का कहना था कि इसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों की तवज्जो और बेहतर माहौल मिल सके, लेकिन इनके 3 अलग अलग बयानात के बाद अदालत ने इन्हें मुजरिम करार दिया। जावेद को फांसी दी जानी थी, लेकिन इससे पहले इसने जेल में खुदकुशी की। इस वाक़ये ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रखा। आज भी ये दर्दनाक याद इन बच्चों के वालिदैन के लिए ताज़ा है। जावेद इकबाल की ये होलनाक हरकत और इसकी कहानी आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। हर माशरे में 100 जावेद इकबाल है। हमें इस वाक़ये से नसीहत और वसीयत मिलती है, हम एक वालिदैन होने की जिम्मेदारी पूरी करें और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल।